بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفر المظفر اسلامی سال قمری تقویم کا دوسرا مہینہ ہے جو محرم الحرام کے بعد اور ربیع الاول سے پہلے آتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے دور جاہلیت کے عقائد، دور جدید میں سفر سے منسوب باتیں، سفر میں ہونے والے اہم واقعات اور ماہ سفر حدیث کی روشنی میں۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ریڈ بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کریں۔ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔ دور جاہلیت کے عقائد۔ عربوں کے ہاں اس ماہ سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے 3 ماہ یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم میں جنگ و جدل سے باز رہتے اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں ختم ہوں تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں۔ لہٰذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار، رہزنی اور جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے۔ یوں عربی میں یہ محاورہ سفر المکان یعنی گھر کا خالی ہونا معروف ہو گیا۔ مشہور محدث اور تاریخ دان سخاوی نے اپنی کتاب میں ماہ سفر کی یہ وجہ تسمیہ لکھی ہے کہ عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہو رہے ہیں اور گھر برباد یا خالی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہی ہمارے لیے منحوس ہے، اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہ کیا، نہ ہی اپنے اعمال کی خرابی کا احساس کیا، نہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل سے خود کو باز رکھا، بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس ٹھہرا دیا۔ دور جدید میں سفر سے منسوب باتیں۔ اس مہینے میں شادی نہ کرنا، اس کو مردوں پر بھاری سمجھنا، اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا جس کو 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے۔ سفر میں ہونے والے اہم واقعات۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کے نکاح، ہجرت اور بے شمار فتوحات مثلاً فتح خیبر وغیرہ۔ یہ صرف توہم پرستی کی بات نہیں، اس کے بارے میں اسلام میں انتہائی سخت وعید ہے اور اس طرح کے خیالات سے سخت اجتناب کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارے میں کہی ہوئی بات کو یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا، وہ کہے، اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعل کے سوا کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں۔ قرآن و حدیث کی یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں، کب کیا چیز کسی کی اور ہماری ہدایت و بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے یاد کر کے لوگوں تک پہنچا دیا۔